اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب ناظرین کو علم اسلام چینل میں خوش آمدید اور خلوص بھرا سلام۔ میرے پیارے عزیز دوستو، ان ویڈیوز کی تیاری اور ایڈیٹنگ میں انتہائی احتیاط کی جاتی ہے، پھر بھی انسان ہونے کے ناطے کسی آیت کا ترجمہ یا کسی حدیث کا ترجمہ غلط ہو جائے تو میں اللہ تعالیٰ سے معافی کا طلبگار ہوں۔ ناظرین سے گزارش ہے کہ اگر کوئی غلطی سامنے آئے تو کمنٹس میں مطلع فرمائیں۔ ناظرین، اسلام ایک دین فطرت ہے۔ انسانی فطرت کو درپیش تمام مسائل اور معاملات کی رہنمائی اسلام میں موجود ہے۔ جس طرح انسانی طباعیں مختلف ہوتی ہیں، اسی طرح اس کی طبیعت کے مطابق الگ الگ مسائل کا پیدا ہونا ایک فطری امر ہے۔ ان مسائل میں ایک اہم ترین مسئلہ طلاق کا ہے۔ قرآن کریم کی اس منزل میں طلاق کے مسائل کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ دور جاہلیت میں عورتوں کو ستانے اور تنگ کرنے کے مختلف طریقے موجود تھے۔ بعض لوگ قسم اٹھاتے کہ وہ اپنی بیوی کے نزدیک نہیں جائیں گے، اس طرح وہ نکاح میں بھی رہتی لیکن حقوق زوجیت سے محروم رہتی۔ اس ظلم کو ختم کرنے کے لیے قرآن کریم نے حکم فرمایا کہ اگر تم 4 ماہ کے اندر قسم توڑ کر کفارہ ادا کر لو گے تو تمہاری بیوی تم پر حلال ہوگی، ورنہ وہ آزاد ہوگی اور اپنی مرضی کے مطابق دوسرے مرد کے ساتھ نکاح کر کے زندگی گزار سکے گی۔ ساتھ ہی عدت کے احکام بھی واضح کرتی ہے۔ یہود کے ہاں دستور تھا کہ جو ہی عورت کو طلاق ہوتی تو فوراً دوسرے مرد کے ساتھ نکاح کر لیتی، جس سے بچوں کی وراثت سمیت کئی دیگر مسائل پیدا ہوتے۔ اسلام نے اس کے لیے ایک خاص ضابطہ واضح کر دیا کہ وہ 3 حیض انتظار کرے۔ عدت میں فطرت نے کئی مصلحتیں رکھی ہیں۔ اس عدت کے دوران اگر ان کی صلح ہو جائے، اگر مرد نے 3 طلاقیں نہ دی ہوں تو وہ رجوع کر سکتا ہے۔ لہٰذا اس عرصے میں اگر عورت حاملہ ہو تو اس کے حمل کا بھی پتہ چل جاتا ہے۔ شریعت کو اس کے پیدا ہونے والے بچے کے حقوق کا پاس ہے کہ اس کی نسبت مشکوک اور مخلوط نہ ہو۔ اس کے علاوہ طلاق کی اہمیت کی طرف بھی اشارہ ہے کہ طلاق کوئی معمولی واقعہ نہیں جس کا کوئی اثر نہ ہو، یہ تو ایک المناک حادثہ ہے۔ انہی آیات میں خلع کے احکامات بھی بیان کر دیے گئے ہیں۔ اگر خاوند عورت کے ساتھ بدسلوکی کرتا ہے اور طلاق بھی نہیں دیتا تو عورت کو اختیار ہے کہ قاضی وقت کے پاس جا کر خلع کا مطالبہ کرے۔ عدالت پہلے ان دونوں کی صلح کی کوشش کرے اور اگر صلح نہ ہو سکے تو وہ ان میں شریعت کے مطابق علیحدگی کرا دے۔ ناظرین، خلع و طلاق کے مفصل احکامات کے لیے کتب کا مطالعہ کریں اور علماء سے رجوع کریں۔ عزیز دوستو، امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ دوستوں کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آ جائے تو لائک اور شیئر ضرور کر دیجیے گا اور آنے والی نئی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبا دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ اللہ حافظ۔